استحکام رکھا ہے، مضبوطی رکھی ہے، اس میں زوال اور کمزوری نہیں رکھی۔ جب ہر معاملے میں استحکام ہے، عروج ہے، زوال نہیں ہے، تو پھر تاریخ ولادت کا انتخاب بھی وہی ہونا چاہیے، اسی پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس تاریخ کے ہندسے کے اندر بھی عروج تو ہے، برابری تو ہے، استحکام ہے، زوال نام کا تصور نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو آپ بعد میں حساب کتاب کر کے آگے تفصیل میں لے جاتے جائیں گے، ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر آپ پر ایمان لانے والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی نسبت ایمانی آپ کے ساتھ جوڑی۔ ابھی مولانا خیر امت کا تذکرہ فرما رہے تھے، آگے بھی گفتگو ہوگی، آپ اس پر غور کر لیں۔ عموماً ہوتا ہے جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں، یا کوئی شخصیت میدان عمل میں نکلتی ہے، اس کو کچھ لوگ ماننے والے آتے ہیں، کچھ وقت تک تو اس میں بڑا عروج جاتا ہے۔ جب شخصیاں شروع ہوتی ہیں، مخالفتیں شروع ہوتی ہیں، مخاصمتیں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر کمی واقع ہونا بھی شروع ہوتی ہے اور لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو معاملات بڑھنے کے بجائے کمی کی طرف بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لچک بھی آ جاتی ہے، کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں، نقص بھی پیدا ہو جاتے ہیں، عیوب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر معاملے میں عموماً بھی دیکھا جائے آپ ایک عمارت بنائیں گے، آپ ایک اچھی عمارت بنانا چاہیں گے، کچھ عرصہ تک تو وہ بڑی اچھی پوزیشن میں رہے گی، لیکن بالآخر اس میں بھی زوال آئے گا، اس میں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی، اس کے کھڑکی دروازوں میں سیس بھی لگے گی، اس کے اندر کمی کجی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی نسبت کے ہر معاملے میں اللہ نے استحکام بھی پیدا کیا، عروج بھی دیا، بلندیاں بھی عطا فرمائی، اور بڑھنے کا سلسلہ رکھا ہے، گھٹنے کا سلسلہ نہیں رکھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو بیٹھ جا آرام سے بنا لو عمارت کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، صفا مروہ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی جب آپ نے دعوت دی، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ پر صدیق اکبر ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لائی، اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی ایمان لائے۔ پہلے آپ اکیلے تھے، سلسلہ تھوڑا سا بڑا ہے، یہ 4 آدمی آپ پر ایمان لانے والے بن گئے ہیں، پھر آپ مزید محنت کر رہے ہیں، چند لوگ اور ایمان والے تیار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے دن کلمہ پڑھا کر کے 6 افراد کو ہلکا بگوش اسلام فرماتے ہیں، باقی بھی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ تنہا تھے، یہ چند افراد آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اور سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور بڑھتے بڑھتے جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، 116 یا 17 افراد آپ پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ یہ پہلے سلسلہ کم تھا، اب مزید کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، میدان بدر میں جاتے ہیں، 116 سے 313 تک پہنچ جاتے ہیں، یہ تعداد صحابہ کی اور بڑھتی ہے۔ جب آپ احد کے میدان میں جاتے ہیں، 313 سے یہ تعداد بڑھ کر کے یہ تقریباً 750 تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب آپ اسی انداز میں حنین میں جاتے ہیں تو تقریباً ان کی تعداد 12,000 بن جاتی ہے۔ خیبر میں پہنچتے ہیں، دیگر جگہوں پر دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، جس طرف آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کامیابیاں آپ کے ماننے والوں کی قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب آپ نے صفا مروہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر الہ کلمت اللہ کیا تھا، تنہا تھے، پھر چند لوگ ایمان لانے والے بنے، مدینہ طیبہ میں آپ 10 سال گزارتے ہیں۔ اسی دوران جب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام آپ پر ایمان لانے والے موجود ہیں، اور سلسلہ مزید بڑھتا ہے۔ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کی ذمہ داری پوری کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اعلان میں جب آپ کا مجمع دیکھا جاتا ہے تو 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آپ کی تحریک بڑی ہے، یہ آپ کی دعوت زیادہ ہوئی ہے، آپ کا پیغام آگے پھیلا ہے، اس میں عروج ملا ہے، بلندیاں ملی ہے، کمی واقع نہیں ہوئی، کجی واقع نہیں ہوئی، نقص اس کے اندر نہیں آیا، بلکہ استحکام پیدا ہوا ہے، بڑے ہیں، مضبوط ہوئے ہیں، اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے ہیں۔
اور اسی انداز کو لے کر جب آپ چلے تو کل مکہ مکرمہ میں آپ جب تھے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو یہاں تک کی صورتحال بن گئی تھی کہ آپ کو اپنے گھر میں رہنے کی بھی گویا کہ اجازت نہ رہی، اپنے شہر میں رہنے کی بھی ماحول جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکا، مخالفتیں مخاصمتیں بڑی، لیکن استقامت میں لچک نہیں آئی، دعوت میں کمی نہیں آئی، محنت میں کمی نہیں آئی، قربانی میں کمی نہیں آئی، جذبوں میں کمی نہیں آئی، ہمت میں کمی نہیں آئی، جرأت میں کمی نہیں آئی، امانت میں کمی نہیں آئی، پیغام اسلام کو پھیلانے میں کمی نہیں آئی، اور علوم نبوت کو پھیلانے میں کمی نہیں آئی، فیضان نبوت کو چلانے میں کمی نہیں آئی۔ یہ سلسلہ استحکام کے ساتھ مضبوط رہا، مارے کھائی ہے، ظلم و تشدد برداشت کیا ہے، لیکن کمی کے بجائے آپ بڑھتے چلے گئے ہیں، بڑھتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ فاتح مکہ بنتے ہیں، جہاں سے پہلے آپ کو نکالا گیا، لیکن محنت بڑھتی ہے، دعوت بڑھتی ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے، جماعت میں اضافہ ہے، ماننے والوں میں اضافہ ہے، ایمان لانے والوں میں اضافہ ہے، محبت کرنے والوں میں اضافہ ہے، عقیدت رکھنے والوں میں اضافہ ہے، تعلق رکھنے والوں میں اضافہ ہے، عشق کرنے والوں میں اضافہ ہے، کسی چیز میں کمی نہیں آ رہی، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 1,44,000 ایمان لانے والے صحابہ کی تعداد ہے۔ بظاہراً تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کل مکہ میں ایک قدم جگہ رکھنے کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں تھی، گھر کی جگہ بھی آپ سے گویا کہ چھین لی گئی، آپ کو مکہ میں رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا، لیکن اپنے پروگرام میں لچک نہیں آئی، پیغام میں لچک نہیں آئی۔ آپ جب مفاتح بن کر کے آتے ہیں، مزید محنت کرتے ہیں، اس محنت کے نتیجے میں کل کچھ بھی نہیں تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اختیار میں اللہ نے 9 لاکھ رقبہ زمین پر اسلامی ریاست کو قائم کر کے اس کا سربراہ آپ کو بنا دیا، اور پھر یہ آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے فیضان نبوت، آپ کی دعوت، آپ کی ترتیب دی ہوئی جماعت صحابہ، آپ کی تعلیم و تربیت، یہ سلسلہ برقرار ہے، موجود ہے، اس کے ذمہ جو کام لگا کے گئے وہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 9 لاکھ مربع میل زمین سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں 11 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام پھیل گیا، اسلام کا سلسلہ گویا کہ بڑھ گیا، کم نہیں ہوا، آگے بڑھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت 22 لاکھ مربع میل زمین تک سلسلہ آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں مزید ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے، 44 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کا پیغام اور آگے پھیل گیا، چلتے چلتے حضرت علی اور حضرت حسن کے ادوار میں اسی سلسلے میں دشمنوں نے سازشیں تو بڑی کی، جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، ہٹانے کی کوشش کی، خاک میں ملانے کی کوشش کی۔ ابھی مولانا ذکر بھی فرما رہے تھے، ان ساری کوششوں کے باوجود اگر ان ادوار میں سلسلہ آگے بڑھنے سے تو روکا وقتی طور پر، لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹا، کمزوری بھی نہیں آئی، کجی بھی واقعہ نہیں آئی، سوال کی طرف بھی نہیں گئے، بلکہ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر تمام تر سازشوں کے باوجود یہ حضرات مضبوط رہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، اس دور میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، 44 لاکھ سے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل زمین تک اسلام کا سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو پورے قرہ ارض کے 1 کروڑ 20 لاکھ کے جغرافیے کا نصف سے زائد حصہ ہے، جہاں پر دین اسلام کا قیام ہوتا ہے، جہاں پر اسلام کا علم لہرایا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں محنت کر کے خود بھی اس غلبے کی بنیاد رکھی، صحابہ کی جماعت، خلفاء راشدین کی جماعت تیار کر دی، جنہوں نے اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھے ہیں، عروج ملتا گیا ہے، کامیابیاں ملتی گئی ہیں، بلندیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورے قرآن کے 1 کروڑ 20 لاکھ جغرافیہ میں اسلام کا پرچم بلند کر کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی تفسیر کا مصداق بنا کر کے بن کر کے بتا دیا، پیغمبر کی ہر نسبت میں عروج تو ہے، زبان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اور پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ آج میں اور آپ کلمہ گو ہیں، الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ ہم نے دین پڑھا، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایمان ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، پورا دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاں پیغمبر کے صحابہ اس
पैगाम को लेकर उरूज और बुलंदियों हासिल करते करते पूरी दुनिया में फैले हैं, वहां आका के एक फरमान का इशारा, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरे सहाबा मेरी दीन की एक आयत या एक रवायत एक मसला आप तक पहुंचे, आपकी जिम्मेदारी है रहती दुनिया तक इसको पहुंचाना है, जो मौजूद हैं उन तक भी, जो गैब हैं उन तक भी, ये नहीं कहता आने वाले। चुनाचे पैगंबर के इस फरमान पर अमल करते हुए आपके सहाबा दीन इस्लाम का पैगाम नबूवत का फैज़ लेकर पूरी दुनिया में फैले, उसमें दीगर दुनिया का तस्करा भी किताबों में मौजूद है। उसी सिलसिले में आपके पाकिस्तान में भी तशरीफ लाए। आपको तो बताया गया ना कि मिस्टर जना साहब ने पाकिस्तान बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। और मजीद बताया गया जहाँ इस्लाम की बात होती है तो कहा अगरचे आपके काबिल की भी कुर्बानी है, हमारे आपके बुजुर्गों की भी कुर्बानियां पाकिस्तान बनाने में। मजीद बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह 92 में तशरीफ लाए थे इसी आपके सिंध में, ये 7 ही अरब लगता है, इन इलाकों से सफर करते हुए यहाँ आए थे, दीन इस्लाम का पैगाम लेकर के आए थे। बात बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी अजमतों को और दीनी खिदमत को खिरादे से अकीदत पेश करता हूँ, लेकिन हकीकत मिट्टी के मुसलमानों इससे भी पीछे है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर सन 16 हिजरी से लेकर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर सन 42-43 हिजरी तक सबसे पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर कुरान कलमा इस्लाम पैगंबर के दीन का पैगाम लेकर आए हैं, वो सहाबा आए हैं। सबसे पहले कौन आए हैं? सहाबा। बुलंद आवाज से सबसे पहले कौन आए हैं? और एक बार अपने मुंह से कह दो सारे, कौन आए हैं? सहाबा आए हैं। और उन्होंने आकर यहाँ दीन इस्लाम का पैगाम फैलाया, पहुंचाया। जहाँ दावत और तबलीग की तरतीब की जरूरत थी वहाँ उस अंदाज में, जहाँ तलवार और जहाद की जरूरत थी वहाँ उस अंदाज में। चुनाचे उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है आज मेरे और आपके पास दीन इस्लाम मौजूद है। अगर इसकी तसल्ली करनी है, ये आपके करीब ठट्टा का कब्रिस्तान है, पैगंबर के सहाबा यहाँ आराम फरमा है, शिकारपुर में पैगंबर के 5 सहाबा आराम फरमा है, रोड़ी के इलाके में पैगंबर के 7 सहाबा आराम फरमा है। इसी अंदाज में आप पंजाब में चले जाए, डेरा नवाब बहावलपुर में पैगंबर के सहाबा आराम फरमा है, मुल्तान में एक सहाबी की कब्र है, बखर में एक सहाबी की कब्र है, लक्की मरवत में पैगंबर के सहाबा आराम फरमा है। वहां से बन्नू कुहाट पेशावर तक हजरत मुआविया के दौर में ये इलाके सहाबा ने फतह किए हैं। और वहां पैगंबर के 50 सहाबा पेशावर साहब बाबा पजंगी रोड पर पैगंबर के 50 सहाबा आराम फरमा है। ये यहाँ पर सैर और तफरी के लिए नहीं आए थे, घूमने फिरने नहीं आए थे, मेरे और आपकी तरह हर वक्त मोबाइल उठाकर तस्वीरें खींचने के लिए मादल्ला नहीं आए थे। तामीरी पैगंबर के काम का पैगाम लेकर के आए थे और उन्हीं की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है आज पाकिस्तान के खित्ते खित्ते पर इस्लाम भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ आई? इसकी तफसीलात है। मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने अपने महबूब के हर मामले में बुलंदी उरूज रखा है, सवाल नहीं रखा। जो मेहनत मक्का मुकरमा के फरान की चोटियों से शुरू हुई थी, आका उस वक्त तन्हा थे, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, बनता गया, बढ़ता गया। आज 1442 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, उनको तस्लीम करने वाले, अदब एहतराम करने वाले, इताअत और ताबेदारी करने वाले, हुक्मदारी जानिसारी वफादारी करने वाले कम हुए हैं या बड़े हैं? बोलो ना, कम हुए हैं या बड़े हैं? आप हज का इज्तिमा देख लो, रेवंड का इज्तिमा देख लो, पहले एक इज्तिमा होता था, फिर 2 हिस्से उसके किए गए, फिर 4 सूबों पर उसको तकसीम किया गया। ये तो रेवंड में इज्तिमा होता है पाकिस्तान का। बांग्लादेश का इज्तिमा देखो, वो इससे भी बड़ी तादाद में है। इसी तरह दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक को चेक कर लो, गैर इस्लामी ममालिक की मसाजिद को चेक कर लो, मस्जिदें भरी पड़ी हैं, मदरसे भरे पड़े हैं, इज्तिमात भरे पड़े हैं। जिधर जाएंगे मुसलमान ही नजर आएंगे, जिधर जाएंगे इस्लाम नजर आएगा, जिधर जाएंगे जहां अल्लाह का नाम नजर आएगा वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम नजर आएगा। चाहे खित्ते जमीन हो या अर्शे बरी हो, आसमान सातों हो या सातों जमीनें हो, जिस जगह भी चले जाओगे जहां अल्लाह के नाम का जिक्र होगा वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र भी होगा। इसी को कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब आपको मैं उरूज और बुलंदियां, शान और शौकत का तस्करा आम भी करूंगा, बुलंद भी रखूंगा, इसमें इस्तेहकाम भी होगा, उरूज होगा, ज़वाल भी होगा। बात समझ आई? इसी की एक झलक यूं समझ ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا تذکرہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ پر یہ نام موجود ہے. عمومی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. مثلا کلمے میں اللہ کا ذکر، کلمے میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، نمازوں میں اللہ کا ذکر، نمازوں میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، درود میں اللہ کا ذکر، درود میں آپ کا ذکر، دعاؤں میں اللہ کا ذکر، دعاؤں میں آپ کا ذکر. جہاں جس جگہ پر خطبوں میں، اذانوں میں، ایوانوں میں، میدانوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، جہاں جب جس وقت اللہ کے ذکر کا تذکرہ موجود ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی موجود ہے. تورات زبور انجیل کو چیک کر لیجئے، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے تو محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح آسمان سے 127 صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں کو چیک کر لو، ان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے. شجر طوبہ کے پتوں پر دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. عرش معلیٰ پر دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا بھی ذکر ہے. سدرۃ المنتہا پر دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. جنت میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہے. جنت کے حور و غلمان اور محلات میں دیکھو، باغ و بہار میں دیکھو، جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر. زمینوں میں دیکھ لو، صحراؤں میں اللہ کا ذکر، محمد رسول اللہ کا ذکر، میدانوں میں اللہ کا ذکر، پہاڑوں میں اللہ کا ذکر. اور اسی انداز میں کتابوں میں، زبانوں پر، خطبوں میں، بیانوں میں جہاں بھی جائیں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اور آسان مثال اذان کی دی جاتی ہے. اذان میں اللہ کا ذکر، اذان میں محمد الرسول اللہ کا ذکر. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. اور دن میں یہ اذان 5 مرتبہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے جی 5 مرتبہ اذان، 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹے اذان میں لگ گئے تو 1 گھنٹہ اذان اللہ کا ذکر، محمد الرسول اللہ کا ذکر. یہ کمال تو ہے لیکن اتنا کمال نہیں ہے. علماء نے تحقیق کر کے اس بات کی گہرائی کو بھی بتا دیا اور یہ معاملہ بھی کھول کے رکھ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو اللہ نے فرمایا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ صرف 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ میں اذان کی صورت میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. نہیں، اس پر غور کرو کہ ہر ملک میں وقت علیحدہ ہوتا ہے. اس وقت جو آپ کے سندھ کا وقت ہے، اسلام آباد میں تقریباً 35-30 منٹ کا فرق ہے. دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ تو مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ میں 2 گھنٹے کا فرق ہوگا. کسی اور ملک میں چلے جاؤ تو وہاں بھی یہ فرق موجود ہوگا. اس فرق کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ سب سے انتہائی دنیا کے مشرقی علاقے میں انڈونیشیا کا ملک جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اس ملک کے سلرز نامی شہر ہے جہاں سے سب سے پہلے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے. سلرز نامی شہر میں سب سے پہلے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے چلنے والی اذان فجر وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے آتی ہے. 1.5 گھنٹے بعد انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں اذان فجر شروع ہوتی ہے. پیچھے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے اذان فجر کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. 1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے سماٹرا نامی شہر تک اذان فجر پہنچتی ہے. یہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے، وہاں شروع ہو جاتا ہے. سماٹرا سے اذان فجر کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد کلکتہ تک پہنچتا ہے اور بنگلہ دیش کے مسجد کے میناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہے. 1 گھنٹہ تک سلسلہ وہاں چلتا ہے. پھر یہ اذان فجر آگے فاصلہ طے کرتے کرتے سری نگر اور پاکستان کے شہر سیالکوٹ تک پہنچتی ہے. جب سری نگر میں اذان فجر ہوتی ہے، سیالکوٹ میں بھی اذان فجر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے چلنے والی اذان فجر 40 منٹ کے وقفے کے بعد کراچی، کوئٹہ اور گوادر تک پہنچتی ہے. یہ پورا 40 منٹ جو ہے اذان فجر کا سلسلہ پاکستان میں چلتا ہے. ابھی یہاں اذان فجر مکمل نہیں ہو پاتی کہ انڈیا کے مسجد کے میناروں سے اذان فجر کی صدائیں بلند ہوتی ہے. وہاں سے سلسلہ افغانستان کی طرف بڑھتا ہے. طالبان کی زبان سے اذان فجر کی صدائیں اللہ اکبر، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ صدائیں بلند ہوتی ہے. وہاں سے 1 گھنٹے کا سلسلہ چل کر کے مسقط تک پہنچتا ہے. طرابلس کی طرف بڑھتا ہے، اسکندریہ کی طرف بڑھتا ہے. پھر یہی علاقوں کے ارد گرد کے علاقے، امریکہ، سوڈان، مصر وغیرہ، ان علاقوں میں اذان فجر چلتی ہے. چلتے چلتے وہ سلرز نامی شہر سے جس اذان فجر کا آغاز ہوا تھا 9.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے جب اذان فجر بحر اوقیانوس تک پہنچتی ہے تو پیچھے سے اذان ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
ابھی وہ اذان ظہر کا سلسلہ مکمل نہیں ہو پاتا، یعنی کہ پوری دنیا کا چکر مکمل نہیں کرتا کہ اذان عصر شروع ہو جاتی ہے، ابھی اس کا چکر مکمل نہیں ہوتا۔ اذان مغرب پھر عشاء کی اذان بھی پوری دنیا کا چکر کاٹ رہی ہوتی ہے، ابھی پوری دنیا تک وہ نہیں پہنچ پاتی کہ وہاں سے پھر اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 24 گھنٹے کے 1440 منٹ بنتے ہیں۔ 1440 منٹ کا کوئی منٹ ایسا نہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر اذان نہ ہو رہی ہو۔ جب اذان ہر منٹ ہر لمحہ میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر ہو رہی ہوتی ہے، اس اذان میں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، تیرے نام کے ذکر کی گونج بھی عام ہوگی، بلندی بھی ہوگی، عروج بھی ہوگا، استحکام بھی ہوگا۔ دنیا تھوکنے کی کوشش کرے گی، سورج پر تھوکا ہوا تھوکنے والوں کے منہ پر آئے گا، دنیا مٹانے کی کوشش کرے گی، دنیا ہٹانے کی کوشش کرے گی، دنیا خاک میں ملانے کی کوشش کرے گی۔ مخالفتیں کرنے والے جب تک جس وقت جس انداز میں جس سازش جس پروپیگنڈے کے تحت، چاہے وہ یہودیت کے انداز کا پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ عیسائیت کے انداز کا پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ شیعیت کے کفر کے انداز کا پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ قادیانیت کے کفر کے انداز کا پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ ہندویت کی طرف سے ہو، عیسائیت کی طرف سے ہو، پوری دنیا کی مخالف ہو کر میرے محبوب کے تذکروں کو محدود کرنا چاہے، میرے محبوب کے شان کو کم کرنا چاہے، نقش پیدا کرنا چاہے، زوال کی طرف لانا چاہے، میرے محبوب کو ماننے والے، محبت کرنے والے، ایمان لانے والے صحابہ اکرام کو کمزور کرنا چاہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہے، ان کو کمزور ثابت کرنا چاہے، ازواج مطہرات پر تنقید کرے، بنات رسول پر تنقید کرے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر تنقید کرے، یہ جتنے بھونکنے والے اس مقدس سورت کی طرف منہ کر کے بھونکتے چلے جائیں گے، تھوکتے چلے جائیں گے، ان کا بھونکنا بھی ان پر لوٹے گا، ان کا تھوکنا بھی ان پر لوٹے گا۔ 1442 سال گزر گئے، آج تک نہ محبوب کی شان میں کمی ہوئی ہے، نہ محبوب کے مقام میں کمی ہے، نہ درجے میں کمی ہے، نہ ماننے والوں میں کمی ہے، نہ صحابہ کی عظمت میں کمی ہے، نہ ازواج مطہرات کی شان میں کمی ہے، نہ بنات الرسول کی شان میں کمی ہے، نہ نسبت قائم کرنے والوں کی عظمتوں میں کمی ہے۔ آج کا گناہگار مسلمان، سیاہکار مسلمان بھی جب پیغمبر سے سچی محبت کر لیتا ہے، اطاعت و تابعداری کرتا ہے، تو طالبان کی صورت میں اللہ انہیں بھی بلندیاں عطا کرتا ہے، سپاہ صحابہ کی صورت میں اللہ انہیں بھی بلندیاں عطا کرتا ہے، تبلیغی جماعت کی صورت میں اللہ انہیں بھی بلندیاں عطا کرتا ہے، جہاد کی صورت میں اللہ انہیں بھی بلندیاں عطا کرتا ہے، اولیاء اکرام کی صفوں میں بیٹھو اللہ انہیں بھی عروج عطا فرماتا ہے، علماء کی صفوں میں بیٹھو اللہ انہیں بھی عروج عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ نسبت عروج والے کے ساتھ ہے، وہ بلند ہے۔ سپیکر تو خراب ہو سکتا ہے، نبی کے ماننے والوں کی نہ ایمان میں کمی ہے، نہ ایمان خراب ہو سکتا ہے، نہ عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، ہاں بھوکنے والا اس کے دل و دماغ میں بھی خرابی ہے، سوچ میں بھی خرابی ہے، نسل میں بھی خرابی ہے، نسل میں بھی خرابی ہے۔ جاؤ جا کر چیک کرو، فرانسی گستاخوں کو، ایرانی گستاخوں کو، پاکستانی گستاخوں کو، وہ حرام زادے تو ہو سکتے ہیں، محمد کریم کی شان میں کمی نہیں لا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔